وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک ہفتے سے خط کا ڈرامہ چل رہا ہے، معاملے پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ بطور وزیر اعظم چاہتا ہوں پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ عسکری قیادت امریکہ میں سابق سفیر بھی موجود ہوں۔ اگر رتی برابر بھی غیر ملکی سازش کا ثبوت ملا تو وہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں گے۔ وہ قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور کتنی ڈھلائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا، کہاں سے آیا۔ ڈپٹی سپیکر صاحب نے وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں۔ نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے۔ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر even an iota of any shred of evidence خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے، یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ جناب اسپیکر، پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا۔ نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف نے یکم اپریل سے کم از کم اجرت 25,000 روپے کرنے، سرکاری اور فوجی ملازمین کی پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں امید ہے سرمایہ کار اور صنعت کار 1 لاکھ روپے تک ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ کریں گے۔ صوبوں کے تعاون سے بازاروں اور محلے کے دکانوں میں رمضان پیکج کے تحت سستا آٹا دیا جائے گا۔ بے نظیر کارڈ دوبارہ لایا جائے گا۔ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے۔ شہباز شریف نے خود کو خادم پاکستان قرار دے دیا۔ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں۔ اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا۔ امید کرتا اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کے جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے۔ اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنز کی حوالے سے ہم کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں۔ صوبوں کے ساتھ مل کر پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے۔ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نہ خواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے۔ بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے۔ کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے۔ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے۔ یہ 3 صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نریندر مودی کو مشورہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ دونوں ممالک کو غربت ختم کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ سی پیک پاکستان سپیڈ سے چلے گا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں، اختلافات ہوئے، لیکن
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ امریکہ برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے۔ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ پرائم منسٹر مودی کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق طے کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں، غربت کو مٹائیں، روزگار پیدا کریں، ترقی دیں اور خوشحالی لے کے آئیں۔ کوئی کچھ کر لے، چین کی پاکستان کی دوستی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ سی پیک کو انشاءاللہ اب پاکستان سپیڈ سے چلائیں گے۔ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں 50% از شپ ٹورڈز یورپین یونین، اور اس کے بارے میں اس کو متون کرنا اپنی ذات کے لیے ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے اور حلف اٹھانے کی خوشی میں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جشن منایا گیا۔ لیگی کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، آتش بازی کی اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کی خوشی میں جشن منایا گیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر کارکنوں نے آتش بازی کی، جشن میں ایم کیو ایم نے بھی شرکت کی۔ راولپنڈی میں لیگی رہنما حنیف عباسی کے گھر کے باہر کارکنان جمع ہو گئے۔ شہر میں مختلف مقامات پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ گجرانوالہ میں خرم دستگیر خان کی رہائش گاہ کے باہر جشن منایا گیا، آتش بازی کی گئی، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت، پارٹی ترانوں پر رقص کیا۔ پشاور میں لیگی کارکنوں نے آتش بازی کی اور جشن منایا۔ ملتان میں خواتین کارکنوں نے نواب پور روڈ پر جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائی تقسیم کی۔ فیصل آباد میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر نون لیگی کارکنوں کا جشن، کارکنوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ ناروال میں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر لیگی کارکن بڑی تعداد میں جشن منانے نکل آئے، بھنگڑے ڈالے اور نعرے بازی کی۔ وہاڑی میں لیگی ایم پی میاں ثاقب خورشید کی رہائش گاہ پر آتش بازی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ نوشہر و فیروز میں ڈھول کی تھاپ پر متوالوں نے رقص کیا۔ پیر محل میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، بھنگڑے ڈالے گئے اور آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاک پتن میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے، شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی خوشی میں ریلی نکالی۔ بھلوال، چیچا وطنی، دنیا پور، کنگن پور میں کارکنوں نے جشن منایا، اپنے قائدین کے حق میں نعرے لگائے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے ثوابی پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے اسد قیصر کے بطور اسپیکر قومی اسمبلی مستعفی ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شہری امپورٹڈ حکومت نامنظور، اسد قیصر زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی اسد قیصر کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے ہٹا کر ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کی حکومت کے لیے آگے بہت سے چیلنجز ہیں، ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انتخابی اصلاحات، جمہوریت کی بحالی اور خوشحالی اب ہمارا اگلا قدم ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان 13 اپریل کو پشاور اور 17 اپریل کو کراچی میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔ ایک ٹویٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بدھ کو میں عشاء کی نماز کے بعد پشاور میں جلسہ کروں گا۔ غیر ملکی سازش سے حکومت کی تبدیلی کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد ان کا یہ پہلا جلسہ ہوگا، جس میں شرکت کے لیے انہوں نے عوام سے اپیل بھی کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم فوری انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے ایک بیان میں بتایا کہ 17 اپریل کو کراچی میں باغ جناح مزار قائد پر جلسہ ہوگا، جس سے عمران خان خطاب کریں گے۔ اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے۔ 4 تاریخ کے بعد لوگ باہر نکلیں گے، گھروں کو نہیں جائیں گے۔ عید کے بعد ان کا آؤ چلاؤ دیکھ رہا ہوں۔ مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا۔ پاک فوج سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر 90 دنوں کے اندر انتخابات کرا دیے جائیں۔ میں ریٹائر ہو رہا تھا، لیکن ان چوروں اور لٹیروں کی واپسی کے بعد میرے خون اور میرے ضمیر اور میری پنڈی نے یہ میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے، ان چوروں کے خلاف سیاسی جنگ لڑوں،
میں اسی مہینے کو عید کے بعد جو ہے ان کا آؤ چلاؤ دیکھتا ہوں. 4 تاریخ کے بعد لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. لوگ سڑکوں سے گھروں میں نہیں جائیں گے. اور اگر اس حکومت کو میں نے 90 دن کے اندر اندر الیکشن پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا. فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے. اب ضمنی نہیں چند ہفتوں میں عام انتخابات ہوں گے. شہباز شریف کو واشنگٹن سے نامزد کیا گیا. عوام نے اپنا موڈ دکھا دیا. عمران خان جلد دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. صدر مملکت مستعفی نہیں ہوں گے. حماد اظہر بولے ملک بھر سے لاکھوں افراد کا عمران خان سے اظہار یکجہتی ایک ٹریلر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے اپنے حلف سے جو وفا ہے وہ نبھائی ہے. ایک غلام اسمبلی سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. ایک غیر ملکی طاقت کے مسلط لوگ پاکستان کے اوپر قابض. جو شخص پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو نامزد کیا گیا ہے واشنگٹن سے. کیا اس سے بڑی کوئی لعنت ہو سکتی ہے؟ ہم نے تمام اسمبلی سے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. اسپیکر صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ پہلے دے دیا تھا. ڈپٹی اسپیکر نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ بڑی مختصر ہے. عمران خان بہت جلد پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے. رات کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عوام کا کیا موڈ ہے اور یہ ضمنی الیکشنوں کے لیے استعفیٰ نہیں دیا. صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ فیصلہ کرنے الیکشن اس ہفتے کرانے ہیں یا اگلے ہفتے کرانے ہیں. وہ تائی اکثریت اور عمران خان کے درمیان صرف الیکشن حائلوں میں الیکشن ہوں گے, ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے. صدر صاحب استعفیٰ نہیں دے. سیاسی اشرفیہ تو تھوڑی کمزور ہے ہماری. یہ ملک بڑا مضبوط ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر قصبے میں ہر شہر میں نکلے, خود نکلے. اور ابھی عمران خان کا پیر زمین پہ نہیں پڑا, ابھی وہ سڑک پہ اس نے اپنا پیر نہیں رکھا. صرف لوگوں نے کل رات کو ایک ٹریلر دیا ہے. تاریخ کی سب سے کم دورانیے کی حکومت ہوئے گی, چند دنوں کی حکومت ہوئے گی اور کمزور ترین حکومت ہوئے گی. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی لیٹر گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کرانے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں. فواد چودھری نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ شہباز شریف کا فیصلہ خود کو این آر او دینے کی بھونڈی کوشش ہے. لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو آزاد کمیشن بنانا چاہیے. کمیشن کی سربراہی ایسے شخص کے پاس ہو جس پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے. حکومت ابھی پوری طرح بنی نہیں کہ ایم کیو ایم ابھی سے اعتراضات اٹھانے لگی. وسیم اختر کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اپنے خطاب میں متحدہ سے معاہدے کا ذکر کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے. یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے. بے نظیر صاحبہ کا بڑی اچھی بات ہے. وہ کارڈ کا اعلان ہو سکتا تھا تو ایم کیو ایم سے جو معاہدہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج آپ پرائم منسٹر بنے ہیں وہ اعلان ضرور ہے. تو اب ان کی طرف سے کیا آپ کو کوئی آپ سے میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزراء کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے درخواست گزار پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا. عدالت نے مبینہ خط کی تحقیقات کرنے کی درخواست بھی خارج کر دی. عمران خان اور سابق وزراء کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی.